السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ سپارہ نمبر 2 اس کے آخر میں اس جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصہ تو درست رہے، تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خرابیاں آ گئی، اخلاقی برائیاں آ گئی، عقائد کی خرابی آ گئی، شرک آ گیا، بدعت آ گئی، خرافات، یہ بہت سی چیزیں ان کے اندر آ گئی۔ تو بعض نبیوں نے ان کو منع کیا جو اس وقت تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا، انہوں نے ان کو مارا پیٹا، جلا وطن کیا، قید میں ڈال دیا۔ تو یہ ایک کوڑا تھا عذاب کا جو ان کے اوپر برسا۔ پھر عرصہ گزر گیا اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اس دوران انبیاء کرام جو بعد میں کوئی نہیں آیا، یعنی یہ سلسلہ کچھ دیر منقطع رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تو معاملات کچھ درستگی کی طرف آنا شروع ہوئے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اس نبی کو کہ ہمارے لیے کو بادشاہ مقرر کر دو کہ ہم پھر اس کی معیت میں، اس کی قیادت میں جہاد کریں، لڑائی کریں دشمنوں کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس بات کو رہنے دو، سابقہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ تم لوگ لڑائی سے بھاگ جاؤ گے، اس لیے یہ مطالبہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے لڑنا ہے، لہذا یہ ہمارے لیے کو مقرر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے حکم اور آرڈر سے جو طالوت تھے نا، وہ ان کے اوپر بادشاہ مقرر ہو گئے۔ اور طالوت کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، کسی اور قوم سے تھا، اور وہ ایک غریب خاندان کا آدمی تھا۔ تو یہاں بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہوا، غریب آدمی تھا وہ مقرر ہو گیا، کوئی امیر بندہ ہوتا، امیر خاندان کا کوئی چشم و چراغ ہوتا تو اور بات تھی۔ تو اس وقت جو نبی تھے شموئیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہم نے کیا۔ لہذا یعنی سپہ سالار ہونے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے، صاحب فراست ہونا ضروری ہے، صاحب علم ہونا ضروری ہے، طاقتور ہونا چاہیے، یہ سب خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر مالدار خاندان سے نہیں تو پھر کیا ہوا؟ بہرحال لشکر تیار ہو گیا، اور جب یہ لشکر لڑائی کے لیے عمالقہ قوموں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، چل پڑا، تو راستے میں ایک نہر آ گئی۔ تو وہاں حکم یہ ہوا کہ یہاں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، اگر کسی کو زیادہ مجبوری ہے چلو بھر پی لے، ورنہ نہیں پیے گا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک تو بس حکمت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، دیکھنا یہ تھا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اور دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جب بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، لشکر کے ساتھ تو سامان بھی ساتھ ہوتا ہے، اسلحہ بھی ہوتا ہے، اپنا جسم بھی ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو اٹھا کے سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جب بندہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے یا پانی زیادہ پی لے تو پھر چلا نہیں جاتا، یعنی چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی روکا گیا کہ جب پانی پیٹ بھر بھر کر پی لو گے، اور ان کو پیاس بھی آزمائش کے طور پر زیادہ لگی تھی، تو ایسے پانی بھی پیٹ بھر کر پی لو گے، چلو گے کیسے؟ تو مشقت کا کام کیسے کرو گے؟ اور سیدھی بات تو ایک اللہ کا حکم تھا، تو ان لوگ میں سے اکثر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا،
تو وہی نڈال ہو گئے۔ نیت ان کی پہلے کچھ ایسی تھی، انہوں نے کہ ہمارے طاقت میں نہیں اب یہاں سے چلنا۔ بندے کتنے بچے جنہوں نے حکم کے مطابق کام کیا؟ وہ تقریباً 313 تھے۔ یہ ان کو لے کر آگے چل پڑے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان مٹھی بھر لوگوں کو طاقتور قوم کے سامنے، جو اس وقت بڑی قوی تھی، قوی الجثہ تھے، طاقتور تھے اور بہت بڑی قوت کے مالک تھے، زبردست لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ان مٹھی بھر لوگوں کو فتح دے دی، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کو یہ سبق پڑھا دیا کہ جو فتح ہے یہ صرف اس چیز کے نہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہو، قوت زیادہ ہو اور مادی وسائل زیادہ ہوں۔ اس کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ جو کچھ ہے اللہ کے سامنے لے کر پیش ہو جانا، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اعتماد کرنا۔ اور قربان جو ہماری تو اسلام کی تاریخ ان باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جنگ موتا جو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے ایک قاصد حارث بن عمیر ان کو شہید کر دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف لڑائی کا حکم دے دیا تھا۔ دیکھو ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، اس کے خون کی اتنی قیمت ہے کہ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا اور ان کے خلاف لڑائی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے ہمارے ایک بندے کو شہید کر دیا۔ تو ایک ایک مسلمان کے خون کی اتنی قیمت ہوتی ہے۔ تو یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ رومیوں نے 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بعض روایتوں میں 2,00,000 کا تذکرہ ہے، چلو ہم 1,00,000 بھی لگا لیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کتنے تھے؟ صرف 3,000 تھے۔ اللہ نے فتح کن کو دی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ شکست کن کے حصے میں آئی تھی؟ رومیوں کے حصے میں۔ اور آپ یہ بات کیلکولیٹ کر لیں کہ 1,00,000 کو 3,000 سے تقسیم کریں تو ایک ایک بندے نے 30 اور 3 33 لوگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یعنی ہر بندہ اوسطاً ہر بندے نے کتنا بندوں کا مقابلہ کیا؟ یہاں 33 بندوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو کتنا مقابلہ ٹف ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ کم من فئاتن قلیلتن غلبت فئاتن کثیرتم باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ آیات اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قابل دید اور قابل غور بڑی بڑی اہم نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کی، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مچھر کو استعمال کر لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو جلانے سے منع کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کا مال و دولت اس کے کوئی کام نہ آئے، وہ ذلیل اور خوار ہو کر مر جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کا لشکر اور کسی کی قوت سب جواب دے دے اور مسلمانوں کی تلواروں سے بچ نہ سکیں۔ اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے کہ تعداد کا بہت زیادہ فرق ہے، اسلحہ کا بہت زیادہ فرق ہے۔ تقریباً ہر جنگ کے اندر جو بھی مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، ہمیشہ مسلمان کم ہوتے ہیں، کفار زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، صحابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد بھی اللہ اپنے ماننے والوں کو فتح دیتا رہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھ لیں،
हमारे फ़लस्तीनी भाई पत्थरों के साथ टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं। कहाँ पत्थर और कहाँ टैंक को मुकाबला बनता है, लेकिन वो कर रहे हैं। अब देख ले हमारे कश्मीरी भाई, कहाँ इंडिया की 10 लाख फौज और कहाँ नहत्ते कश्मीरी, लेकिन वो मैदान के अंदर खड़े हैं, न झुके हैं, न बिके हैं, न डरे हैं। मैं समझता हूँ ये सब निशानियाँ, ये सब वाक़यात क्यों हैं? मेरे रब का कुरान पाक के अंदर वादा है, और इन सब लोगों को अपने रब के वादे के ऊपर यकीन है कि अल्लाह छोटे छोटे ग्रोहों को बड़े बड़े ग्रोहों के ऊपर गालिब कर देता है। तो जिसका नतीजा इंशाअल्लाह ये निकलेगा, हमारे कश्मीरी भाई इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे, फ़िलिस्तीनी भाई भी इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे, और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब इस्लाम का परचम लहराएगा और सब दुश्मन सरनगू होंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।